يا مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی شروع کی آیات میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس کو ہم آج ذکر کریں گے. معزز سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام کے اہل و عیال، گھر والے پیچھے مکہ میں رہ گئے اور صحابہ مدینہ منورہ چلے گئے. اور اس میں اکثر صحابہ کرام کی تعداد وہی صحابہ کرام تھے جن کا پورا پورا قبیلہ اور پورا پورا کنبہ، پورا پورا خاندان وہیں مکہ میں موجود تھا. لیکن ایک صحابی ایسے ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جو یمن کے رہنے والے تھے اور وہ مکہ آ کر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے تھے اور مکہ میں رہنے لگ گئے تھے. ان کا پورا خاندان اور پورا قبیلہ مکہ میں موجود نہیں تھا. اور جب ہجرت کا اللہ نے حکم دے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کے جو بیوی بچے تھے وہ رہ گئے مکہ میں. اب معزز سامعین و ناظرین، صلح حدیبیہ ہوا. صلح حدیبیہ کے 2 سال بھی ابھی نہ گزر پائے تھے کہ جتنی شرائط مقرر ہوئی تھی اس سے یہ کفار مکہ نے روگردانی کی اور منہ پھیرا اور بدعہدی کی، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرما لیا کہ اب انشاءاللہ فیصلہ کن جو ہے نا جنگ کریں گے اور مکہ پر چڑھائی کریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری بھی عطا فرما دی کہ یقیناً آپ کو یہ فتح نصیب ہو جائے گی. تو اب ایک سارہ نامی خاتون تھی، وہ مکہ سے مدینہ منورہ آئی. اور یہ سارہ نامی جو خاتون تھی، اس کا کام کیا تھا؟ یہ محفلوں میں جا کر گانا بجانا ناچنا اس کا کام تھا. یہ مکہ سے مدینہ گئی اور مدینہ منورہ جب پہنچی ہیں پیارے نبی کی بارگاہ میں، تو پیارے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو کیا مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوئی. تو پیارے نبی نے پوچھا کہ پھر تیرے آنے کی غرض کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مفلسی اور غربت کی وجہ سے آئی ہوں اور میں مسلمان نہیں ہوئی، میں کافر اپنے دین پر ہوں، تو آپ کے دین پر نہیں ہوں. آئی اس لیے ہوں کہ مفلسی، پریشانی اور مصیبت سے تنگ آ کر کہ گھر میں فاقے ہیں، تو میں کچھ مدد لینے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. تو پیارے نبی نے پوچھا کہ آپ کے گانے بجانے کا کیا ہوا؟ آپ تو گانا بجا کر لوگوں کی مجلسوں میں سرداروں کے سامنے گیت گایا کرتی تھی اور آپ تو بڑے اعزاز حاصل کیا کرتی تھی اور بڑے پیسے بٹورا کرتی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، غزوہ بدر کے بعد ساری مجلسیں اور سارے جو پروگرام تھے وہ تو ماند پڑ گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے. تو اب مکہ میں تو اب بے رونق چھا گئی اور لوگ جو ہیں وہ ایسی محفلیں سجاتے ہی نہیں ہیں جو پہلے سجایا کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں. اس میں ضمن میں یہ بات عرض کروں کہ آپ دیکھیں ایک خاتون مدد لینے کے لیے آئی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، اور پیارے نبی صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو، اور لہٰذا پھر ان کے لیے بہت سارا غلہ اور کپڑے اور اس طرح چیزیں جمع کر کے اس کو دی گئی. پیارے نبی کے اخلاق دیکھیں کہ ایک کافرہ عورت، اور کافرہ بھی وہ جو نعوذ باللہ ہمارا کلچر ہے اس میں کہا جاتا ہے کنجری ہے یہ تو، اور اس طرح کی عورت کے ساتھ اتنا اچھا رویے سے پیارے نبی پیش آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اکراماً اور ہدیتاً اور ان کو دے رہے ہیں مال. اور وہ مال لے کر جب جانے لگی تو اس وقت یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ مکہ میں سارے صحابہ کے تو پورے خاندان موجود ہیں اور میرا تو صرف بیوی بچے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ پیارے نبی جو ارادہ فرما رہے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے اور اس کو پوشیدہ رکھ رہے ہیں، یہ راز کی بات میں کفار مکہ تک پہنچا دوں، اور اس سے یہ ہوگا کہ میرا احسان ہو جائے گا ان پر، جس کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کو کوئی تکلیف نہ دیں گے. باقی صحابہ کے تو پورے خاندان وہاں موجود ہیں. تو انہوں نے ایک خط میں یہ بات پیارے نبی کا یہ راز لکھ کر اس سارہ نامی خاتون کو دے دیا کہ آپ یہ لے جاؤ اور کفار مکہ کو دے دو. اب وہ عورت لے کر
چلی گئی اور اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی کہ اس طرح وہ خاتون جو ہے وہ خط لے کر جا رہی ہے اور مسلمانوں کا راز، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے فلاں صحابی نے دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مرثد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جاؤ اور اس عورت کا پیچھا کرو اور وہ تمہیں روضہ خاک کے مقام پر ملے گی اور وہاں اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے، جب روضہ خاک پر پہنچے تو وہ عورت کو پا لیا۔ پیارے نبی کی خبر تو یقیناً سچی ہے، تو اس عورت سے کہا کہ خط دے دو جو آپ خط لے کر آ رہی ہو، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس وہ خط نہیں ہے۔ تو اس کو کہا کہ خط دے دو، اس کی تلاشی بھی لی، بظاہر خط ملا بھی نہیں، تو اب وہ کہنے لگی کہ میرے پاس خط نہیں ہے، جھوٹ بول رہی تھی۔ تو علی نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، تو جھوٹ بول رہی ہے، اور کہا کہ خط دے دو وگرنہ ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو کپڑے اتاریں گے اور تیرے سے خط نکالیں گے۔ تو پھر اس خاتون نے اپنے بال کھولے اور بالوں میں چھپایا ہوا تھا، اور بالوں سے نکال کر وہ خط دے دیا۔ اب جب وہ خط واپس آ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے ساری بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اس سے نقصان ہونا نہیں تھا کہ اللہ نے آپ سے تو وعدہ فرما رکھا ہے کہ فتح مکہ ہوگا انشاءاللہ، اور میں کفار پر احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے راز کو افشا کیا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اتار دوں، ان کو قتل کر دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اے عمر، یہ حضرت حاتب وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ بدر والوں کی تو اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تو تم نکلے ہو میرے راستے میں میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جہاد کے لیے کی غرض سے، تو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے اس کو وہ پہلے سے ہی انکار کر چکے ہیں، اور ایسا انکار اور ایسا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو اور تمہیں گھروں سے، تمہارے مکہ سے انہوں نے نکال دیا کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار اس پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے انہوں نے نکال دیا، اور تم چپکے ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ میں یعنی اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جو تم اعلانیہ کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا ایمان افروز جو اللہ نے یہاں بیان کیا، اور اس میں منع کر دیا کہ کفار کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کی مسلمان کو اجازت نہیں، کہ دلی لگاؤ کے ساتھ اور دلی تعلقات ان کے ساتھ قائم کیے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔